السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کھو میں ٹھہر گئے، نیند کا غلبہ آیا اور سو گئے۔ قرآن پاک میں ہے، جب جا بیٹھے وہ جوان اس کھو میں، بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا دے ہمارے کام۔ بس پردہ ڈال دیا ہم نے اوپر کانوں ان کے، یعنی سلا دیا ہم نے ان کو بیچ گار کے کئی برس گنتی کے، پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ معلوم کریں کہ فرقوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ سوئے رہے۔ بادشاہ برابر انہیں تلاش کرتا رہا لیکن وہ ان کا نام و نشان نہ پا سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے، کوئی نان بائی کے بیٹے تھے۔ بادشاہ وقیانوس نے ان کو جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس بھیجا۔ اسی اثناء میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے اس لڑکے سے پوچھا تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولا میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا بیٹا جادو سیکھنا تو کفر ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تب وہ راہب کے کہنے سے اور خدا کے فضل و کرم سے اسی وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ وقیانوس کو اس بات کو سن کر بہت خفا ہوا، اس لڑکے کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ روایت ہے کہ اس لڑکے کو 5 مرتبہ سولی پر چڑھایا، اللہ تعالیٰ نے اسے سلامت رکھا۔ آخر بادشاہ وقیانوس نے اسے قید میں رکھا۔ دوسرے ملازموں نے باہم مشورہ صلح کر کے اس کو قید سے چھڑا لیا اور وہ وہاں سے بھاگ لیے اور اس پہاڑ کی کھو میں جا کے سو رہے اور سوتے رہے۔ اس کھو میں وہ تقریباً 309 برس سوئے۔ انہیں اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے عادات میں اختلاف ہے، یہ سب کے سب اہل روم سے تھے۔ ان کا غار بھی روم میں ہی واقع ہے۔ کہا جاتا ہے روایت میں کہ اصحاب کہف کا دین اور مذہب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، فقط وہ لوگ صرف توحید پر قائم تھے، وہ کسی نبی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وہ 6 ہیں اور 7واں ان کا کتا ہے، اور بعض جگہ کہا کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، لیکن ان کی تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے۔ جیسا کہ آیت میں ہے، اس کا ترجمہ ہے، کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 5 ہے، چھٹا ان کا کتا ہے، بغیر دیکھے نشانی کے پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ تو کہہ کہ پروردگار میرا خوب جانتا ہے کتنے آدمی ان کے ہیں، کچھ صحیح خبر ان کی کسی کو نہیں مگر تھوڑے لوگ۔ جب وہ لوگ 309 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے تو آپس میں پوچھنے لگے۔ ایک بولا ان میں سے کہ کتنی دیر سوتے رہے تم؟ وہ بولے کہ ہم سوتے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے۔ اور ان تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔